ہنگو میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 7 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں نے کارروائی کے دوران مسجد کا تقدس پامال کرتے ہوئے وہاں پناہ لینے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 27 سالہ کیپٹن حمزہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیپٹن حمزہ کا تعلق نارووال سے تھا اور وہ دستے کی قیادت کرتے ہوئے خوارج کا تعاقب کر رہے تھے۔ ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا مکہ مشترکہ تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ شہباز شریف، محمد بن سلمان، رجب طیب اردوان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مکہ معاہدہ تاریخی تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون کی بنیاد پر طے پایا۔ مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی کو مضبوط اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ تینوں ممالک نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط حدود حرم میں کیے گئے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات میں معمولی کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 20 پیسے کی کمی، ڈیزل کی قیمت 1.5 روپے کم ہوئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے مقرر۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی آج صبح 11 بجے ہوگی۔ پہلا میڈیکل بورڈ بحال۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد پیتھولوجسٹ کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ ڈاکٹر فرح وسیم بورڈ میں بطور فورنسک ایکسپرٹ شامل۔ میر رضا علی کا موت سے چند گھنٹے قبل بھیجا گیا آڈیو میسج بھی سامنے آ گیا۔ مالی معاملات اور ادائیگیوں سے متعلق گفتگو۔ اور جماعت اسلامی کا اتوار کو ملک بھر میں گورنر اور وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کے گھیراؤ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، جبکہ کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے دیے جائیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا آج سے غیر معینہ مدت تک کے لیے مال بردار گاڑیوں کی ہڑتال کا اعلان۔ ڈیفنس پیکٹ ہوا تاریخ میں ایک بہت اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو ایک ریجنل سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ان تینوں ممالک کے آپس میں جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ مزید اسٹرینتھن ہوئے ہیں۔ صدر آصف زرداری کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ الحمدللہ مکہ کا تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر خانہ کعبہ کے قریب دستخط کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ 3 بڑی معاشی، عسکری اور سیاسی طاقتوں کا یکجا ہونا پوری امت مسلمہ کے لیے خوشخبری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مسلم دنیا کے اتحاد کے لیے کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکیہ، سعودیہ اور پاکستان۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا۔ جاتا ہے کہ سسٹم کلیپس، آئین جو کسی بھی ریاست کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں پاکستان نے اپنے آئین کو، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کتنے دفعہ توڑا ہے؟ نظام ناکام ہو چکا ہے۔ نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ آئین ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بار بار ریڑھ کی ہڈی کو توڑا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کہ نظام ناکام ہوا نہیں، ناکام کیا گیا ہے۔ نظام کی ناکامی کا اعلان کیا ہے تو اس کا حل بھی بتائیں۔ ان کی الٹی گنتی اپنوں نے شروع کر دی۔ نون لیگ کو غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔
مجھے وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں۔ نون لیگ اور پی پی کی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کی ہے۔ یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں۔ الیکشن میں 2 فیزز ہو چکے ہیں اور ان 2 فیزز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ اکثریت حاصل کر لی ہے جس اکثریت سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حکومت قائم ہونی ہے۔ اگر انتظار ہے تو صرف آپ کے محسن عزیز کا انتظار ہے۔ نون لیگ 2 مراحل کے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کر چکی ہے۔ حکومت بنانے کے لیے 23 سیٹیں درکار ہیں۔ نون لیگ کے پاس 24 نشستیں ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا حویلی میں جلسے سے خطاب، کہا کہ کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ شفاف ترین انتخابات ہوئے، دھاندلی کے الزامات حقائق کے برعکس ہیں۔ کشمیری بھائیوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ، پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں میں پولنگ مؤخر۔ ضلع حویلی کی 1 اور ضلع باغ کی 3 نشستوں پر انتخابات 10 اگست کو ہی ہوں گے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل کے مطابق پلندری کی 2 اور راولا کوٹ کی 5 نشستوں پر انتخابات کے شیڈول کا اعلان بعد میں حالات کا جائزہ لینے اور تمام متعلقہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔